گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لوگوں کو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ علماء تشریف فرمائے, چادر مبارک لے کے سرکار کے اوپر کھڑے ہو گئے, پتہ چل جائے اور مجھے دیکھ کر, میری ظاہری صورت کو دیکھ کر تم کسی شک میں پڑ رہے ہو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, میں سب کو صحبت میں رہا ہوں, میں ساتھ رہا ہوں, میں نے براہ راست فیض کتنا بھی لے لیا ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں میں پھر بھی سرکار کا غلام ہوں, سرکار کا غلام و خادم ہوں. میرا تو کام سرکار کی خدمت کرنا ہے. اور ادب مصطفیٰ اللہ پوچھا, وہ خط کی بات کر رہا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کچھ اس کائنات میں ظاہر ہوا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا عکس ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ صحبت ملی, سب سے زیادہ سنگت ملی. تو سرکار نے ایک دفعہ کیا فرمایا, صدیق تو نے میری جلوتیں بھی دیکھی, میری خلوتیں بھی دیکھی, میری ساری شانوں کو تم نے دیکھ لیا, لیکن یہ ذہن میں مت لانا کہ تم نے میری حقیقت کو سمجھ لیا. یہ مت سمجھنا کہ میں نے محمد کی حقیقت کو پا لیا ہے. سرکار نے فرمایا, صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ کائنات میں جو فیضان بٹ رہا ہے, جو تقسیم ہو رہا ہے, اب اگر میں اس پہ اور آگے محبت کی بات اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے پہلے وجود, کائنات میں اللہ کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کیا گیا, اور اس کے فیضان سے, یاد رہے, اس کے فیضان سے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا. یعنی میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں سرکار کا جلوہ موجود ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں حضور علیہ السلام کی نورانیت کا فیض موجود ہے. اور اگر یہ فیضان موجود نہ ہو, کائنات کا وہ ذرہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا. سادے لفظوں میں سرکار علیہ السلام اس کائنات میں روح کی مانے ہیں, اور یہ کائنات جسم کی طرح ہے. مجھے کہتے ہیں نا مقصود کائنات, اصل کائنات, جان کائنات, روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے اس چیز کو پروف بھی کیا ہے کہ یہ ایسے عقیدے محبت کی سنیوں کی بنائی باتیں نہیں ہیں. رب نے ایک موقع پر پروف بھی کرایا ہے کہ سرکار علیہ السلام واقعی روح کائنات. اچھا, روح اور جسم میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر روح جسم میں موجود ہے اس کی حرکت برقرار ہے, وہ جسم میں حرکت برقرار ہے. اور اگر روح جسم سے نکل جائے, ہاتھ اگر سینے پر ہے تو سینے پر رہے, آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہے, ٹانگ اگر کھڑی ہے تو کھڑی رہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ روح نکل گئی. ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے مثال کے بعد کہ سرکار روح کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, جانے کائنات ہیں. یہ محض ایسے جذباتی بات نہیں, اپنے حقیقت کے طور پر اس کو ظاہر بھی نہیں. سرکار علیہ السلام معراج کی شب احوال میں, مقصود واقعہ سنانا نہیں ہے, احوال میں یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جب سیر کر کے تشریف لائے تو وہ بستر کی حرارت گرم, اس کی حرارت برقرار ہے. وہ وضو مبارک کا پانی چل رہا ہے اور دروازے کی کنڈی ہل, اور سرکار گئے کہ سیر کرنے. اور کبھی کسی نے دیکھا تو سیر کرتے ہوئے دوڑ رہا, اس سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ, خرامہ, ہر چیز کا مشاہدہ, ہر چیز کا ملاحظہ, اس کے بارے میں گفتگو, ڈسکس. اور معراج کے حال پڑھے تو اللہ رب العزت نے اس عالم بالا میں بہت ساری چیزوں کو متمثل کیا, اور وقت سے پہلے سرکار کو دکھایا. ظاہر ہونا بعد میں تھا, پہلے دکھا دیا, سب کچھ پہلے بتا دیا. تو جنت دو تمام احوال, عالم بالا, رب سے ملاقات, اور رب سے ملاقات ایک بار نہیں, 8 مرتبہ, ایک بار نہیں 10 بار. موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے گئے نا, 50 جو نمازی ملی تو 5 معاف ہو تو 9 پنجے 45, 9 چکر کے سیدھے سامنے یہ ہو گئے, 50 میں تو پکا بس مت گئے نا. ایک پر وہ 50 نہیں 45 رہ گئی تو کم از کم 10 چکر تو لگے نا, اس پر نہیں بتا.
کیونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا وہ بات اور طرف چلی جائے گی. تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ سیر سبحان اللہ نہیں اس میں اگلی بات اگر آپ کی اجازت چھیڑ دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دیدار مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دیدار مانگا تھا. رب نے کیا فرمایا کہ میں تجھے اپنا آپ نہیں دکھا سکتا. اس پر محبت کی بات. اور جو رب اپنا آپ اپنے محبوب کے سوا کسی اور کو رب اپنا آپ نہ دکھانا چاہے, اپنا محبوب کسی اور کو دکھائے. میں نے جو بات کی نا کہ جب رب اپنا آپ اپنے حبیب کے سوا کسی اور کو دکھانا نہیں چاہتا تو رب یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنا محبوب کسی اور کو دکھاؤں. تو وہ کائنات میں جو کچھ ہے سرکار کی عظمت کا وہ ہے عکس ہے, ایسے دلیل ہے, حقیقت نہیں ہے. تو تشریف لے گئے سیر کی. جتنا وقت گزرا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم جتنا بھی وقت لگا یہ تو پاسبل ہے, ناممکن ہے کہ وہ حرارت اٹھی بھی ہلتی رہے, پانی بھی چلتا رہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ بس اسی میں محبت کے اس سوال کا جواب ہے. وہ روح کائنات ہے, وہ جان کائنات ہے. رب کریم نے اپنے حبیب کو حقیقی معنوں میں اپنے پاس بلایا, حقیقی ملاقات کے لیے. ورنہ سرکار علیہ السلام اپنی تخلیق کے بعد سے لے کر قیامت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے سرکار حضور علیہ السلام اللہ رب کے حریم قدس سے ایک لمحہ کے لیے تعلق جو ہے حریم قدس کے ساتھ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جدا نہیں ہوئے. لیکن اس رات چونکہ حقیقی ملاقات تھی, حقیقی دیدار تھا, حقیقی وہ اپنے پاس بلانا تھا, تو گویا کہ اس کائنات کی روح کو, روح کائنات کو اس کائنات سے نکلتی ہے تو کیا یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب اٹھا لیا گیا, کنڈی اگر ادھر تھی تو ادھر رہ گئے, بستر کی حرارت جہاں تھی وہیں رک گئی, پانی جہاں تھا وہیں رک گیا. روح کائنات نے عالم بالا میں کتنا وقت گزارا, کتنی صدیاں گزاری, وقت کتنا گزر گیا, وہ بلانے والا جانے یا جانے والا جانے. کائنات کا نظام جہاں تھا وہیں رکا ہوا تھا. جب رب نے چاہا کائنات کی روح کو واپس کر دیا, جب واپس آئی تو نظام کو رب نے وہیں سے چلا. اسی پر اگلی بات بھی بتا دوں. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اللہ کے حکم سے زندہ تشریف فرما ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قرب قیامت میں تشریف لائے. اور یہ بھی ہے کہ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے, سرکار کو امتی بن کے. علماء تشریف فرما ہے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اخذ اللہ میثاق النبیین, اس میں وہ آتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا یہ محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم نے ایمان اس پر لانا ہے اور اس کی صحیح طریقے سے مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مدد اور تائید بھی کرنی ہے. اچھا یہ بتائیں, رب کو تو یقیناً پتا تھا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین خاتم النبیین ہے, سرکار ہے, اور سرکار نے اس وقت تشریف لانا ہے جب کوئی اور نبی نہیں ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ فطرت ہے, سرکار علیہ السلام, بلکہ اللہ کو اور محبت کی بات بتا دوں آگے سے